الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک دو باتیں کرنی تھی، آپ لوگوں تک پہنچانی تھی تاکہ پھر آپ لوگ ان باتوں کو آگے تک پہنچائیں، اور تاکہ جس چیز سے ہم دور ہوئے ہیں، اور کیونکہ بسا اوقات زندگی میں بے چینی، بے سکونی اور مشکلات، پریشانیاں، ان سے ہم نکل نہیں پاتے، تو ان کی وجوہات کی طرف ہماری نظریں اور ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ یہ جو ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ جو آسمان سے اچانک نیچے کی طرف ہم آ پڑے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو وجوہات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں کہ جس چیز کی جو ہے ہمارے معاشرے میں کمی ہے، تو میرا ایک سوال ہے، کیا صرف اور صرف معاشرے کا کسی امام مسجد یا کسی عالم یا کسی مفتی پر حق ہے؟ کیا کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی امام مسجد کا معاشرے پر کوئی حق نہیں ہے؟ صرف معاشرے کا حق ہے؟ اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے تو وہ آتا ہے امام مسجد کے پاس اور انہیں کہتا ہے کہ امام صاحب دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جو نا اولاد عطا فرما دیں۔ اولاد ہو گئی تو بچے کے کان میں اذان دینا، یہ بھی امام مسجد کا کام۔ اذان دینی ہو تو امام مسجد یاد آیا۔ اور اسی طرح بیمار ہو گئے، بچے بیمار ہو گئے یا خود بیمار ہو گئے، امام مسجد سے جا کے دعا کروانا۔ اور اسی طرح گھر میں کوئی پریشانی، مشکل، مسائل پیدا ہو گئے، امام مسجد سے جا کے دعا کرانا۔ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو برکت کی دعا کرانا، امام مسجد سے کرانا۔ شادی کر رہے ہیں تو نکاح امام مسجد سے پڑھانا۔ شادی میں برکت کی دعا کرانی ہے، امام مسجد سے دعا کرانی ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی کام ہے تو اس میں ایک عالم، ایک امام مسجد کی دعا کا ضرور ضرور عمل دخل ہے، ان سے دعا ضرور کروانی ہے۔ حتیٰ کہ سانس بند ہونے کے بعد جو ہماری آخری نماز ہے، نماز جنازہ، وہ بھی امام مسجد سے ہی پڑھانی۔ تو دیکھیں، زندگی کی شروعات سے لے کر زندگی کی انتہا تک، ہر نہج پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ آپ کے کام کون آ رہا ہے؟ امام مسجد آ رہا ہے۔ آپ کے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ سے کون لگا رہا ہے بنا بنا کر؟ آپ کے لیے دعائیں کون مانگ رہا ہے؟ یعنی مختصراً پوری زندگی آپ کے کام آیا ایک امام مسجد۔ تو کیا آپ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی امام مسجد کے کام آئے ہیں؟ اس کے دکھ میں، اس کے غم میں شامل ہوئے ہیں؟ اس کی پریشانی میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دکھ درد غم نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہے کوئی ایسی خلائی مخلوق ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ضروریات نہیں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف معاشرے کا ایک مولوی پر حق ہے، مولوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ چلیں، جو مولوی حضرات، جو امام حضرات معاشی طور پر مضبوط ہیں، چلیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بیچارے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں، ان کا یہی ایک سرمایہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت بھی کرنا، نمازیں بھی پڑھانا، اور پھر جو لگی بندی تنخواہ جو 12,000، 15,000، 20,000، 25,000 انہیں ملے، اس پہ گزارا بھی کرنا۔ پھر ان کے بچے بیمار ہو جائیں، پھر کوئی شادی وغیرہ کا نظام آ جائے، بچوں کی شادی کرانی ہے، یا بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ جو مسائل آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مسائل پیش آتے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ کم آتے ہوں گے، ان کے ساتھ زیادہ آتے ہوں گے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کا ساتھ کون دے گا؟ جس مولوی نے آپ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کا ساتھ دیا، ہر موڑ پر، ہر دکھ میں، ہر غم میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا دعاؤں کے ذریعے، تو کیا آپ اس کی پریشانی میں، اس کے دکھوں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ یا کم سے کم اس کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہو جائے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خود ایک جو ہے نا وہ مولوی ہوں تو مولوی کے اس میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، دیکھیں،
میری بھی زندگی گزری ہے الحمدللہ، تو میں نے جو جہاں تک اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو اس چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس چیز میں مزید اضافہ ہوتا گیا تو ہماری مسجدیں جو ہے نا یہ صرف اور صرف میوزیم بن کر رہ جائیں گی۔ ڈھونڈنے سے بھی ہمیں کوئی مولوی نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی ہمیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کا بیٹا جو ہے نا، وہ ان مولوی صاحب کے ایک شیخ تھے، ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے نا کینیڈا کا ویزا لگوایا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، شفٹ ہو رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پڑھائی کو میں نے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ وہ بھی عالم بن رہا تھا، تیسرا چوتھا سال تھا اس کا۔ تو ان مولوی صاحب نے، جو شیخ صاحب تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیوں تم چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنی پیاری اور اتنی عزت والی چیز ہے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ حضرت کچھ دن پہلے میرے گھر پر جو ہے نا لڑکے والے میری بہن کو دیکھنے آئے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے میرے والد صاحب مسجد امام ہیں، اور وہیں مسجد کے برابر ہی میں چھوٹا سا ایک مکان ملا ہوا ہے، اور میرے گھر کی حالت یہ ہے، میرے والد صاحب کی بھی پیبند لگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، میری بہنوں کے بھی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے آ کر دے دیے تو استعمال شدہ کپڑے آ کر دے دیے، تو اس طرح کے کپڑے تھے۔ اب جب وہ آئے، انہوں نے جیسے ہی مکان دیکھا، انہوں نے کہا اتنے چھوٹے سے مکان میں کون شادی کرے گا۔ پھر وہ آئے، اوپر آئے، ہماری بہن کو دیکھا، اور جب حالات ہمارے دیکھے تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا کہ ان غریبوں میں کون رشتہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالات دیکھے کہ میرے والد صاحب کو 35 سال ہو گئے مسجد میں امامت کراتے ہوئے، اور ان کی خود کی حالت یہ ہے، اور مقتدیوں کو اور ان کے نمازیوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ جو ہماری آخرت بنا رہا ہے جو شخص، تو کم سے کم ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے آخرت بنانے کا، تو ہم اس کی دنیا تو بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی نمازی جو ہے نا قریب نہیں آیا میرے والد صاحب کے کہ چلے ہم مل کر آپ کی بچی کی شادی کرواتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حالات جب میں نے دیکھے، میں نے کہا جب مولوی بن کے ہم نے یہی کرنا ہے اور ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے تو پھر میں کیوں بنوں؟ تو اس لیے جو ہے نا میں باہر جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں یہ حالات ہیں، تو وہ جو اگر دین سے دور ہٹ رہا ہے تو اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ نہیں تو اور کون بن رہا ہے؟ تو اس چیز کی فکر کریں۔ نماز روزہ ہم سب رکھتے ہیں، عبادت ہم سب کرتے ہیں، لیکن یہ عبادات خدا نخواستہ ہمارے گلے پڑ گئی نا، قبول ہونے کی بجائے ہمارے منہ پر مار دی گئی تو فائدہ نہیں ہے۔ تو خدا را اس بات کو سوچیں اور اس بات پر عمل کریں، اور جہاں جہاں اس چیز سے دوری ہے لوگوں کی، وہاں وہاں لوگوں کو ترغیب دیں، اس بات کے بارے میں انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ ہماری دین و دنیا انہی لوگوں کی وجہ سے بنے گی اور انہی لوگوں کی وجہ سے خراب ہوگی۔ اب وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے اپنی دین و دنیا بنوا لیں یا ان سے اپنی دین و دنیا خراب کروا لیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت مضبوط بنا دیں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ تمام آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نے چاہا تو۔ جزاک اللہ۔